أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. أعوذ بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ. سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. تیری خاک میں ہے اگر شرارت تو خیال فقر و غنا نہ کر، تیری خاک میں ہے اگر شرارت تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نانے شعیر پر ہے مدارِ قوت حیدری. یہ شہر جو کبھی فردا ہے کبھی امروز، یہ شہر جو کبھی فردا ہے کبھی امروز، نہیں معلوم ہوتی ہے کہاں سے پیدا. یہ شہر جس سے لرزتا ہے شبشکان وجود، ہوتی ہے بندے مومن کی عزا سے پیدا. اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے شہر پیدا. تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے. ہے آیا یورش تاتار کے افسانوں سے، ہے آیا یورش تاتار کے افسانوں سے، پاسبا مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، پاسبا مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. اور سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. اور نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خانقاہی ہے فقر اندوہ دلگیری. اور دور حاضر کو دیکھتے ہوئے جس طریقے سے مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، کوئی ٹوپی رکھے یا داڑھی رکھے اپنی مذہبی شناخت کے ساتھ نظر آتا ہے، تو لوگ کچھ ایسے سرپسند عناصر اور کچھ ایسے مذہبی لبادہ اوڑھے ہوئے لوگ مسلمانوں کو مشکوک اور شک کی نظر سے دیکھتے ہیں. طرح طرح کے مسلمانوں کی کہیں موب لنچنگ ہو جاتی ہے، اس کا قصور کیا ہوتا ہے؟ بیچارہ داڑھی رکھے ہوئے ہے، کرتا پاجامہ پہنے ہوئے ہے. تو میں اس دور حاضر کو دیکھتے ہوئے ایک شعر ملادہ پیش کر رہا ہوں، ملادہ فرمائیں. اور اگر اچھا لگے تو تمام میرے بھائی کوئی بھی خاموش نہیں رہیں گے، بلکہ مجھے مکمل داد ملنی چاہیے. ملادہ فرمائیں کہ تمہارا ظلم کافی ہے ہمیں بیدار کرنے کو، تمہارا ظلم کافی ہے ہمیں بیدار کرنے کو، تمہارا ظلم کافی ہے ہمیں بیدار کرنے کو. جو لوہا ضرب سہتا ہے وہی اوزار بنتا ہے، جو لوہا ضرب سہتا ہے وہی اوزار بنتا ہے. اور طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بقا کی رضا جوئی. وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. تو میرے دوستوں، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا ترجمہ بتلانے سے قبل آئیے ہم اور آپ انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ محمد خضرہ میں آرام فرمانے والے آقا، ہم فقیروں کو لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار،
نائب پروردگار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس بنا میں جھوم جھوم کر صلاۃ و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ حضرات محترم بڑے اطمینان اور سکون کے ساتھ سنیں، یہ بچوں کا شور شرابہ بند کریں اور سکون کے ساتھ سنیں تاکہ بولنے والے خطیب کو بھی اچھا لگے اور آپ کو مکمل طور سے سمجھ میں بھی آئے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید اور فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کہ اپنے رب کی دی ہوئی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو۔ کیا فرماتا ہے اللہ رب العزت کہ میری دی ہوئی نعمتوں کا چرچا کرو۔ اور نعمت کیا ہے؟ اگر ہم نعمتوں کا شمار کریں، اگر ہم نعمتوں کی کاؤنٹنگ کریں، اگر ہم نعمتوں کا احاطہ کریں تو یہ محال ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا اگر ہم شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے، کیونکہ شمار اس چیز کا کیا جاتا ہے، تعداد اس چیز کی لگائی جاتی ہے، گنتی اس چیز کی ہوا کرتی ہے جس کی کوئی حد ہوتی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ ان نعمتوں کا ہم شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت خود فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ اگر تم میری دی ہوئی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو شمار نہیں کر سکتے۔ اگر تم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شمار کرو گے تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ یہ خود اللہ رب العزت فرما رہا ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب میں اپنے بندے کو کوئی نعمت عطا فرماتا ہوں، اللہ رب العزت نے بے شمار ہمیں اور آپ کو نعمت عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت کی عظیم نعمت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، تمام مخلوق میں ہمیں اشرف بنایا، یہ اس کی عظیم نعمت ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا، یہ اس کی عظیم نعمت ہے۔ اور پھر ہمیں عاشق رسول بنایا، یہ اس کی عظیم نعمت ہے۔ اور جب بندہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شمار کرتا ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر بجا لاتا ہے، شکر ادا کرتا ہے، آج کل ہمارا اور آپ کا رویہ یہ ہو گیا ہے کہ ہمارے پاس اتنی نعمتیں موجود ہونے کے باوجود جو ہمارے پاس ایک چیز نہیں ہوتی ہے تو ہم 99 نعمتوں کو چھوڑ کر کے اس ایک چیز کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ پڑے رہتے کہ نہیں پڑے رہتے ہیں؟ اگر اللہ نے ہمیں بائک دے دیا ہے تو ہم یہ شکر ادا نہیں کرتے ہیں کہ بیچارے کچھ لوگوں کو تو سائیکل بھی میسر نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی نعمت تو اللہ نے آپ کو یہ دیا ہے کہ آپ کو ایمان والا بنایا ہے۔ ایمان کی کوئی دولت لگا سکتا ہے؟ آپ مومن ہیں، آپ کو اللہ نے مومن بنایا ہے، سب سے بڑی نعمت یہ ہے۔ اور آج انسان اپنے آپ کو شیخ پٹھان اور فلاں ہونے پر فخر کرتا ہے، جبکہ ہمیں فخر کس چیز پر ہونا چاہیے کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سب کچھ تو ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حضرات میرے آقا نے تو ذات برادری کو ختم فرما دیا، اور اللہ رب العزت اللہ کے محبوب نے آخری خطبہ یہی دیا۔ حجت الوداع کے موقع پر میرے آقا فرماتے ہیں نہ کوئی عربی اجمی سے بہتر ہے، یعنی عرب کے لوگ اپنے آپ کو بڑا فصیح و بلیغ اور ایک تفاخر ان کے اندر ہوا کرتا تھا، اور عرب کے علاوہ جتنے ملک ہیں وہ سب کو اجمی کہتے تھے۔ اور اجمی کا آپ ترجمہ دیکھیں تو اجمی کے معنی گونگا ہوتا ہے، یعنی وہ اپنے سوا سب کو گونگا سمجھتے تھے کہ سب سے افضل و اعلیٰ ہم ہیں۔ لیکن میرے آقا نے اس رسم کو
اور اس رسم کو اپنے پیروں تلے روند دیا، اس روایت کو۔ اور حجت الوداع کے موقع پر میرے آقا فرماتے ہیں، سنو سنو صحابہ، نہ کوئی عرب کا رہنے والا عجم سے بہتر ہے، نہ کوئی عجمی عربی سے بہتر ہے، نہ کوئی گورا کالے سے بہتر ہے، نہ کوئی کالا گورے سے بہتر ہے۔ ہاں لیکن اللہ تقوی، جو تقوی والا ہے، جو متقی پرہیزگار ہے، وہ کسی بھی برادری سے تعلق رکھتا ہو، جو متقی پرہیزگار ہے۔ اسی لیے میرے آقا نے ایسا قانون بنا دیا، ایسا مزاج بنا دیا اسلام کا، ایسی ہمیں فکر عطا فرمائی کہ آج بھی میرے آقا کو 1400 سال اس ظاہری دنیا سے تشریف لے جاتے ہوئے ہو گئے ہیں، لیکن قسم خدا کی میرے آقا نے جو نظام بنایا تھا، قسم خدا کی اس میں نہ ذرہ برابر کو تغیر تبدل کر سکتا ہے، نہ کبھی کوئی گھٹا بڑھا سکتا ہے۔ اور میرے نبی نے کسی کی برادری دیکھ کر کے امام رکھنے کے لیے نہیں کہا ہے۔ آج بھی چاہے پیچھے سید کھڑا ہوتا ہے، مرزا کھڑا ہوتا ہے، پٹھان کھڑا ہے، لیکن مصلی پر وہی جائے گا جو حافظ قرآن ہوگا، جو قرآن صحیح پڑھتا ہوگا، جو عالم دین ہوگا۔ اسی لیے کہ میرے نبی نے افضلیت کا مقام برادری کو نہیں بنایا ہے، بلکہ تقوی کو بنایا ہے۔ قسم خدا کی میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے اچھے وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہے۔ اور آج بھی مصلی امامت پر وہی جائے گا، چاہے جس برادری کا ہو، اگر وہ حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، تو میرے آقا اسی کو مصلی کا وارث بناتے ہیں۔ ہے نا صحیح بات کی نہیں ہے؟ کسی بھی برادری سے تعلق رکھتا ہو، جب آپ تراویح پڑھتے ہیں، حافظ کو بلاتے ہیں، تو اس کی برادری نہیں ہم لوگ پوچھتے ہیں، بلکہ انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے، اپنے کردار سے پہچانا جاتا ہے۔ اور اگر آج بھی ہم اپنے آپ کو اونچا اور بڑا سمجھ رہے ہیں کہ ہم شیخ ہیں، ہم اونچے ہیں، وہ فلاں ہیں، وہ نیچے ہیں، تو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ ایسے لوگ اللہ اس کی رسول کی نظر میں ذلیل و خوار ہیں۔ اسلام کا نظریہ یہ نہیں ہے، بلکہ میرے نبی نے تو نیچے دبے ہوئے لوگوں کو عزت بخشا۔ اسلام تو وہ ہے کہ کسی مذہب میں جب کسی انسان کو عزت نہیں ملتی ہے، وہ عزت اسلام دیتا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ حضرت بلال کی سیرت کو پڑھو۔ حضرت بلال ایک حبش کے رہنے والے تھے، حبشی تھے، کالے کلوٹے ہیں، کوئی عزت نہیں، کوئی وقار نہیں ہے، لیکن جب نبی کے غلام بن جاتے ہیں، نبی کے عاشق بن جاتے ہیں، تو میرے مصطفیٰ حضرت بلال کو وہ مقام عطا فرماتے ہیں جو مقام نہ ابو بکر کو ملا، نہ صدیق اکبر کو ملا، نہ عمر فاروق اعظم کو ملا، نہ عثمان غنی کو ملا، نہ مولائے کائنات کو ملا۔ آپ کہیں گے وہ کیا مقام ہے؟ میرے نبی نے حضرت بلال جب نبی کے عاشق بن گئے، جب تک کہ نبی کا کلمہ نہیں پڑھا تھا، جب تک کہ نبی کے عاشق نہیں تھے، جب تک نبی کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں کو نبی کے ہاتھ سے مس نہیں کیا تھا، جب تک کہ نبی کا کلمہ نہیں پڑھ رہے تھے، دنیا ذلیل کی ضلالت کی نظر سے دیکھ رہی تھی، دنیا حقارت کی نظر سے دیکھ رہی تھی۔ کوئی کالا کہہ رہا تھا، کوئی کلوٹا کہہ رہا تھا، کوئی حبشی کہہ رہا تھا، لیکن قربان جاؤ میرے دوستو، جب حضرت بلال نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا، نبی کی صحبت اختیار کر لیا، نبی کے عاشق بن گئے، تو اب بلال حبشی نہ رہے، بلکہ میرے نبی نے حضرت بلال کو کعبے کی چھت پر کے کھڑا ہو کر کے اور کہا بلال اذان دو۔ قسم خدا کی نبی کی بارگاہ میں کسی کی برادری نہیں دیکھی جاتی ہے، کسی کا رنگ نہیں دیکھا جاتا ہے، کسی کی نسل نہیں دیکھی جاتی ہے، بلکہ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں اچھا وہ ہوتا ہے پرہیزگار جو ہوا کرتا ہے، جو نبی کا عاشق ہوا کرتا ہے، جو شریعت مصطفیٰ کا پابند ہوا کرتا ہے۔ مجھے بتاؤ کہ حضرت بلال کو جو مقام اللہ کے رسول نے کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا، کسی کو یہ مقام ملا ہو؟ اور میرے نبی تو برابری، اسلام تو برابری کا پیغام دیتا ہے۔ تو اس پروگرام کا مقصد کیا ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی سیرت پر عمل کریں، اور آج ہمارے اندر اونچ نیچ اور طرح طرح کی جو خرافاتیں جنم لے رہی ہیں، یہ علم سے دوری کی وجہ سے۔ اگر میری ماں بہنیں اور میرے بھائی نبی کی سیرت کا مطالعہ کریں تو قسم خدا کی ہمیں جینے کا سلیقہ شعور مل جائے گا، کیونکہ ہمارے پاس اللہ رب العزت نے ایسا قرآن عطا فرمایا ہے ہمیں، اور اسلام ایک ایسا واحد مذہب ہے جو ہمیں زندہ، ہمیں جب ہم پیدا ہوتے ہیں
پیدا ہونے سے لے کر کے مرنے تک ہر مرحلے پر رہنمائی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہمیں میرے نبی نے یہ بتایا کہ بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے، جب بڑا ہو جائے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرے، اپنی بیوی کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا ہے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا ہے۔ آج میرے دوستوں، آج کچھ ایسے نفرت پسند لوگ، باقی الحمدللہ یہ ہندوستان تو گنگا جمنی تہذیب کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے۔ یہاں پر ہمارے صوفی بزرگوں نے، اولیاء اللہ نے ہمیشہ الخلق و عیال اللہ کا درس دیا ہے۔ آج بھی خانقاہوں میں آپ چلے جائیے، وہاں پر آپ کو گوشت نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اولیاء اللہ ہمیشہ ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں تمام مذاہب کے لوگ آتے ہیں، وہاں پر ہندو بھی آ رہا ہے، مسلمان بھی آ رہا ہے، سکھ بھی آتا ہے، عیسائی بھی آتا ہے، اس لیے ایسی چیز لنگر میں آپ کو ملے گی جو کوئی دوسرا آدمی پیچھے نہ ہٹے کہ ہم یہ نہیں کھاتے ہیں۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے محبت کا درس دیا ہے، اور محبت کا درس کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ جس کا نبی ہی سراپا رحمت بن کر کے آیا ہو، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جب نبی کو اللہ نے پوری عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے تو ان کا ماننے والا بھی رحمت ہی ہوگا، کسی کے لیے زحمت نہیں ہوگا۔ اور اسلام کے ماننے والے، میرے آقا فرماتے ہیں اگر تم پیٹ بھر کے کھانا کھا رہے ہو اور تمہارا پڑوسی بھوکا ہے تو ایسا انسان اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے لائق نہیں، وہ چاہے کسی برادری کا ہو، کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، بلکہ وہ انسان ہونے کے تقاضے سے، مذہب بعد میں ہے، انسانیت کے ناطے تمہارا بھائی ہے، وہ کسی بھی مذہب کا ہو۔ تو اسلام یہاں تک کہ ہمیں میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب تم کبھی جنگ میں جاؤ یا جب تم اپنے بچے کو کبھی پکارو جہاں پر تمام بچے کھیل رہے ہوں، تو وہاں پر اپنے بچے کو آواز دے کر کے مت پکارا کرو، پتہ نہیں کون وہاں پر یتیم کھیل رہا ہوگا۔ یہ اسلام کا درس ہے، اسلام کی تعلیمات ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے بچے کو پکارا کرو تو آواز اس کے نام لے کر کے آواز مت دیا کرو، پتہ نہیں کون وہاں پر اناتھ ہوگا، کون یتیم بچہ کھیل رہا ہوگا، اور جب تم نام لے کر کے پیار سے بلاؤ گے تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب تم اپنے گھروں میں پھل لایا کرو تو ان کے چھلکے باہر مت پھینکا کرو، اور جب تم سالن بنایا کرو تو اس کا شوربہ زیادہ کر لیا کرو، جس کی مہک تمہارے پڑوسی کے گھر جائے تو پڑوسیوں کے گھر بھی تھوڑا ضرور بھیجا کرو۔ لیکن آج ہمارا کیا حال ہے؟ ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی سے جل رہا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی کامیابی سے جل رہا ہے، اس کی دکان نہیں چل رہی تو اس سے پریشان نہیں ہے، بلکہ وہ پریشان کس لیے ہے کہ فلاں کی دکان بہت چل رہی ہے، اس کی دکان کیوں چل رہی ہے، اس کو ترقی کیوں مل رہی ہے، حسد میں ملوث ہے، اور جبکہ اپنے پاس جو اللہ نے اس کو بے شمار نعمتیں دیا ہے ان کا شکر ادا نہیں کر رہا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کا بندہ شکر ادا نہیں کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں کو سلب کر لیتا ہے اور اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت خود فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم میری دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نعمتوں کو بڑھا دے گا۔ تو آج سے ایک پیغام یہ لے کر کے جائیں، ذرا ان کو بچوں کو جو ہے خاموش کرو، درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی آل۔ یہ بچے جو چلا رہے ہیں ان کو خاموشی سے بیٹھا لیے، اور تاکہ آپ آئے ہیں یہاں پر، اتنا پیسہ خرچہ کیا ہے، دوڑ دھوپ کیا ہے، نبی کی محفل سجائی ہے، اور نبی کی محفل کو سن کر کے اس کان سے سننا اس کان سے نکال دینا کوئی فائدہ نہیں میرے دوست۔ علامہ اقبال نے کہا تھا عمل سے بنتی ہے جنت بھی دوزخ بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو عمل کر کے جائیے، اٹھیے یہاں سے، جب اٹھیں تو آپ کے اندر ایک چینجنگ آنی چاہیے، تبدیلی آنی چاہیے،
تب تو ہمارا تقریر کرنے سے بھی فائدہ ہے اور آپ کا اس بزم کو سجانے کا بھی فائدہ ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت فرماتا کہ میری دی ہوئی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو، لیکن میرے دوستوں اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں، آج سے اپنی عادت اپنی شمار کریں، عادت میں اپنا معمول بنا لیں کہ آج سے ہم شکر ادا کرنا شروع کر دیں گے۔ بولے انشاءاللہ آج سے ہم شکر ادا کرنا شروع کر دیں گے۔ جب بندہ شکر ادا کرنے لگتا ہے تو وہ مطمئن ہو جایا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اچھا گھر آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس بائک ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی آپ اگر سوچیں کہ اللہ نے آپ کو صحت عطا فرمائی ہے، آپ صحیح سالم ہیں، کتنی اچھی بات ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ تندرست ہیں۔ ورنہ کتنے لوگ کبھی جا کر دیکھیں اسپتال میں جو صحیح سے سانس نہیں لے سکتے۔ اگر ہم اسپتال جائیں مریضوں کو دیکھیں تو ہم شکر رب کا ادا کریں گے۔ اسی لیے کہا گیا کہ اپنے سے نیچے کو دیکھو تو تم ہر حال میں شکر ادا کرو گے، لیکن ہم اپنے سے نیچے کو نہیں دیکھتے، ہم اپنے سے اوپر کو دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد فور ویلر آ گئی ہے، وہ 50,000 کا موبائل رکھ رہا ہے تو ہم کم سے کم 40,000 کا بھی نہیں رکھ سکتے ہیں، اور پھر ہم پریشان ہوتے ہیں کیونکہ ہماری کمائی اتنی ہے نہیں، پھر بندہ ناجائز کام میں ملوث ہو جاتا ہے، حرام کام میں ملوث ہو جاتا ہے۔ لیکن میرے دوستوں اللہ کے رسول فرماتے قربان جاؤ کہ جو بندہ میرے دیے ہوئے کم رزق پر راضی ہو جائے گا، جو اللہ کے دیے ہوئے کم رزق پر راضی ہو جائے گا تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے کم اعمال پر راضی ہو جائے گا، اس کے کم عمل پر بھی اللہ راضی ہو جائے گا اگر ہم یہاں پر تھوڑا صبر کر لیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اپنے رب کی دی ہوئی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو۔ اور نعمتیں اتنی ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، چاہتا تو وہ ہمیں جانور بنا سکتا تھا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا، چاہتا تو کسی اور مذہب میں پیدا کر سکتا تھا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں مومن بنایا، اللہ رب العزت نے پھر ہمیں عاشق رسول بنایا، چاہتا تو کسی گستاخ جماعت میں پیدا کر سکتا تھا۔ گرچہ کہ اللہ رب العزت نے کسی بھی نعمت پر اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، لیکن اللہ نے اس پر احسان نہیں جتلایا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا لیکن احسان نہیں جتلا رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عاشق رسول بنایا لیکن ہم پر احسان نہیں جتلا رہا ہے۔ گرچہ کہ ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی لیکن کسی نعمت پر احسان نہیں جتلا رہا ہے۔ لیکن احسان کب جتلا رہا ہے؟ جب آمنہ کے لال کو بھیجتا ہے، جب نائب پروردگار کو بھیجتا ہے، جب دونوں عالم کے مالک و مختار کو بھیجتا ہے، جب اپنے حبیب طبیب کو بھیجتا ہے، تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ اللہ رب العزت کا مومنوں پر بڑا احسان ہوا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، دلدار کی آمد، طٰہٰ کی آمد، یاسین کی آمد، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو پتہ چلا میرے دوستوں کہ اللہ کے رسول کی آمد سب سے بڑی نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ جس کو نعمت عظمیٰ کہتے ہیں، یعنی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ اللہ کے رسول کی اس دنیا میں تشریف آوری ہے۔ اگر میرے آقا اس دنیا میں تشریف نہ لاتے تو نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ جن، نہ انسان، نہ سورج، نہ چاند، گرچہ کہ کسی چیز کا وجود نہیں ہوتا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ السلام سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز کو سب سے پہلے پیدا فرمایا؟ میرے آقا فرماتے ہیں اے جابر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ اس وقت نہ جنت تھی، نہ دوزخ، نہ لوح، نہ قلم، نہ عرش، نہ کرسی، نہ جنات، نہ انسان، نہ زمین، نہ آسمان،
نہ چاند نہ سورج، گرچہ کہ کسی چیز کا وجود نہ تھا، سب سے پہلے اللہ نے تیرے محبوب، اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ اب میرے دوستوں، میرے آقا فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری۔ بس میں کچھ وقت کے لیے آپ کے سامنے ہوں، انشاءاللہ حضرت تشریف لے آئے ہیں، آپ کا بھی خطاب سماعت فرمائیں گے۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم، صلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ کس کو پیدا فرمایا؟ آپ بھی بولتے رہے تو مزہ آئے گا، تاکہ آپ بھی بیدار ہیں۔ کس چیز کو پیدا فرمایا؟ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ لیکن آج آپ دیکھیں گے تو طرح طرح کی جماعتیں ہیں، طرح طرح کے عقیدے کے لوگ ہیں۔ کوئی نبی کو اپنے جیسا بشر کہتا ہوا نظر آ رہا ہے، کوئی نبی کو اپنے جیسا معاذ اللہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے، کوئی کہتا ہوا آ رہا ہے کہ نبی کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز نہیں ہوتی ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ نبی کا علم معاذ اللہ پاگلوں اور جانوروں کے شیطانوں کے برابر بتا رہا ہے۔ طرح طرح کی گستاخیاں کرتے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایسے لوگ اگر آپ کو ملیں تو ان سے لڑنے